ابھی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی، ہم بے شک تم کو اللہ تعالیٰ وعدہ کرے میرے نبی سے، اے نبی بے شک ہم تم کو ہے نا حوض کوثر عطا فرمائیں گے، تمہیں قیامت کے دن ہے نا مقام محمود دیا جائے گا۔ اے نبی آپ میرے نام کی قربانی کیجئے، وَنْحَرْ کے معنی قربانی کے ہوتے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں ہے، یعنی کہ لڑکے نہیں ہیں، تو ان سے کہو کہ ہم تمہیں لڑکے نہیں ہونے کے باوجود بھی ہم تمہارے نام کو قیامت تک میرے نام کے ساتھ روشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش کریں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو صرف خواب بتائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ صرف خواب دیکھتے کہ خواب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں خواب کے اندر۔ اب پہلے دن خواب ہوتا، دوسرے دن خواب ہوتا، تیسرے دن خواب ہوتا۔ میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ خواب کے ہے نا خواب جو ہوتا ہے 3 طریقوں کا خواب ہوتا ہے۔ ایک خواب جو ہوتا ہے یہ انبیاء کرام کو خواب ہوتا ہے، یہ خواب ہے نا جن کے لیے سچ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ والوں کو جو خواب ہوتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے، اللہ والوں کے خواب بھی صحیح ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو دکھتا ہے، کبھی مدینے میں، کبھی مکہ میں، کبھی کراچی حیدرآباد میں، کبھی دلی میں رہتے ہیں خواب کے اندر۔ سنیں تو یہ خواب ہے نا یہ خواب کی اس لیے تعبیر کو ہے نا جاننا چاہیے۔ یہ خواب ہمارا کبھی جھوٹا بھی ہوتا، کبھی سچ بھی ہوتا۔ تو جو خواب دکھایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ خواب یہ تھا کہ آپ ہے نا ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کے دن 8 تاریخ سے خواب گرنا شروع ہو جاتا۔ 8 تاریخ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے خواب دیکھ رہے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے، 9ویں تاریخ ہے رات میں خواب دیکھ رہے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے، 10ویں تاریخ جو لگنے والی ہے اس رات میں خواب دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اپنے بچے کو ہے نا تیار کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، پانی ہے نا نہلاتے ہیں۔ نہلانے کے بعد میں میرے مولا کریم، نہلانے کے بعد میں میرے بزرگ دوستوں عرفات کے میدان کی طرف لے جاتے ہیں۔ کہاں لے آتے ہیں؟ عرفات کا میدان، وہ عرفات کا میدان جہاں پر قیامت کے دن ہر ایک کو وہاں پر چل کے جانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر بچہ، ہر انسان، چاہے یہود ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مشرکین ہو، سارے انسانوں کو وہاں پر عرفات کے میدان میں جمع ہونا ہے۔ وہ قیامت کی یاد دلانے والی جگہ ہے جو عرفہ کا میدان ہے۔ یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ وہاں پر یوم کے معنی دن کے ہوتے، عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہاں جمع کریں گے اور ہم سب سے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے وہاں پر سوال کریں گے۔ یوم عرفہ، اب ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، آپ کو ہے نا غسل دیے، غسل دینے کے بعد میں اچھے کپڑے پہنانے کے بعد اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ کہاں لے جا رہے تھے؟ اللہ کا حکم ہوا، اللہ کی طرف سے خواب ہوا تو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے۔ اب لے جاتے وقت میں میرے متوسط شیطان ہے نا، دیکھو اکثر ہوتا بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، شیطان ہے نا اکثر ہے نا، تم بازاروں میں جا کے کھڑو، 1 گھنٹہ کھڑو، شیطان نہیں بھگاتا۔ تمہارا دل ہے نا بس مطمئن ہوتے رہتا بازاروں میں کھڑنے سے۔ ٹاکیسوں میں جاؤ، سیل چالو کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، اگر خالی 5 منٹ سیل دیکھتے بول کے اپنے سیل چالو کریں گے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے نیٹ اپنا بند نہیں ہوتا سیل کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ شیطانی کام ہے پورے، وہاں پر شیطان اپنا دل لگانا، اپنے وقت کو شیطان وہاں پر ضائع کر رہا۔ ہم ہے نا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ہم ہے نا شیطان، اپنا نفس ہے نا شیطان کا غلام ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے میرے متوسطوں شیطان ہے نا انسانی لباس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اے بچے تجھے معلوم ہے، اے بچے تجھے معلوم ہے تیرے ابا جان تجھے کہاں لے جا رہے؟ ابھی تک اسماعیل علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ میرے ابا جان مجھے ہے نا اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے۔ شیطان آ کے اکسارا اور سامنے کھڑے کے بول رہا، تو بولنے کے بعد ایک مرتبہ بولا، بولنے کے بعد آپ کیا کریں؟ اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر ہے، 6 سال کے بچے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان کو آواز دیتے ہیں کہ ابا جان میرے پاس ایک شخص آیا ہے اور یہ کہتا ہے، دیکھو انبیاء کرام ہے نا جو کہ آگے ایسی چیزوں کے جاننے والے رہتے جو ہم اور تم وہ چیزوں کو نہیں جانتے۔
حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم ہے وہ شیطان آ کے بہکا رہا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک ہے نا عزت کا، ایک ہے نا عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے یہاں پر۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت کا مقام ہے یہاں پر۔ شیطان جب بہکا رہا تھا آگے تو اس وقت میں ابا جان سے کہتے ہیں کہ ابا جان یہ نا ایک انسان ہے نا، ایک انسان آیا میرے پاس، ایک بوڑھا شخص آیا، آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے نا ذبح کرنے کے لیے عرفہ کے میدان کی طرف لے جا رہے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ ابراہیم نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہاں کی کنکریاں اٹھا کے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں اب اگر وہ آیا تو یہ کنکر سے اس کو مارو۔ اب اگر آ گیا تو شیطان اگر اب آ گیا انسانی لباس میں تو یہ کنکر سے مارو، یہ کنکر سے مارو، یہ حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد پھر شیطان آ کے بہکانا شروع کر دیتا۔ آپ کیا کرتے؟ وہ ابا جان جو کنکر دیتے ان کے، وہ کنکر لے کے کیا کرتے؟ شیطان کو مارتے۔ تو وہ نشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیے ہیں، وہاں پر جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے، جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتے، وہاں پر کنکریاں مارنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت بن گئی ہے۔ جس طریقے سے حضرت حاجہ علیہ السلام پانی کے لیے صفا و مروہ پہ چڑھتی ہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی نشانی بتائے ہیں۔ اسی طریقے سے جمرات کے مقام کے اوپر آج بھی بڑی بڑی ستونیں لگائی ہوئی ہیں جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو شیطان بہکایا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر جاتے ہیں عرفہ کے میدان میں، جانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹاتے ہیں، لٹانے کے بعد میرے بھائی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لٹانے کے بعد ہے نا جب ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، اپنے بچے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، بھائی یہ ماں باپ کو ہے نا ہلکا مت سمجھو۔ ماں کی محبت اور باپ کی محبت بچوں کے لیے کتنی رہتی، اتنی محبت دیتی کہ دنیا کا کوئی دوسرا انسان، کوئی دوسری عورت اپنی ماں کی محبت، ماں کی ممتا کو پوری نہیں کر سکتی، اپنی باپ کی ممتا کو پوری نہیں کر سکتی۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، اسماعیل علیہ السلام لٹے ہوئے ہیں، آپ ہے نا چھری لے کے قریب جاتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، اپنے چہرے کو پلٹا لیتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرے کو پلٹا لیتے ہیں۔ باپ کی محبت وہاں پر آ جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان، کیا کہتے ہیں؟ وہ بچہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے لیے نبی بنانا تھا، پورے لوگوں کو ان کی سنت پہ چلانا تھا، اسی لیے وہ بچہ کہتا ہے ابا جان آپ ہے نا میرے چہرے کی طرف مت دیکھو، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے چہرے کو مت دیکھو، میرے چہرے کی طرف مت دیکھو، کیونکہ میری محبت، میری اور تمہاری محبت اللہ کے محبت کے بیچ میں آ جائے گی۔ ہم یہاں پہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں نمازوں کو چھوڑ دے رہے۔ آج ہماری مساجدیں خالی ہیں۔ میرے بھائی وہ اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے دین کے اوپر قربان ہونے چلے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں اپنے سر کو کٹا کے بتا دیا کہ نبی سے محبت یہ ہوتی ہے، اللہ سے محبت یہ ہوتی ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا کیا حال ہے میرے محترم دوستو؟ اب وہاں پر ہے نا جب ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلانے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابا جان تمہارے اور میری محبت کے بیچ میں، اللہ کی محبت کے بیچ میں آپ کی اور میری محبت نہ آ جائے، آپ دل کو چھوٹا نہ کرو، میں ہے نا جو سیدھا لٹایا گیا ہوں، میں ہے نا گردن کو میرے یہ کلوں کو، میرے چہروں کو ہے نا وہ لسان اسہل ارضا، میں یہ چہرے کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں، آپ کو میرا چہرہ نہیں دکھے گا، آپ میری گردن کے پاس سے مجھے ذبح کریں، آپ میری گردن کے پاس سے مجھے ذبح کر دو۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہے نا ہاتھ کانپ رہے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان جب مجھے ذبح کر دیا جائے گا، ابا جان کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اے ابا جان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو میری یہ جان ایک بار نہیں 1000 بار اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ کہو بھائی سبحان اللہ، تو سنیں، ایک بار نہیں 1000 مرتبہ میں اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ یہاں پر ہے نا جب اٹھا لٹایا جاتا ہے، اب اگر چھری ہاتھ میں ہے تو یہ بھی کہتے ہیں اسماعیل السلام کہ دیکھو ابا جان جب مجھے ذبح کر دیا جائے گا، میرے جسم سے خون نکلے گا، میری قمیصیں ناخون سے تر ہو جائیں گی، تو میری قمیص کو آپ ہے نا میری والدہ کے پاس لے کے مت جانا، میرے والدہ کے پاس قمیص کو لے کے مت جانا، کیونکہ ابا جان میری والدہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے،
کیونکہ ابا جان تم جس طریقے سے مجھے محبت کرتے ہیں میری والدہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی اور آزمائشوں میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی لیے اللہ نے کہا اے ابراہیم خلیل ہے تم میرے دوست ہے ابراہیم، تم ہر آزمائش کے اندر کھر اترے، ہر آزمائش کے اندر آپ کا امتحان لیا گیا، آپ ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل ذبیح اللہ کہ ابا جان یہ خمیس کو میرے امی جان کے پاس مت لے جانا، مجھے ذبح کرنے کے بعد میں یہ خمیس کو ہے نا زمین میں گاڑ دینا، مٹی میں گاڑ دینا اور جا کر کہنا کہ ہے نا اسماعیل ہے نا تیرا بیٹا اسماعیل ہے حاجرہ اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ امی جان سے کہنا میں امی جان سے اجازت لے کے نہیں آیا تھا، امی جان سے کہنا کہ اے امی جان مجھے معاف فرما دو، میں تمہاری محبت کو اللہ کی محبت کے اوپر قربان کر دیا، میں آپ کی محبت کو اللہ کی محبت کے اوپر قربان کر دیا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف خواب بتانا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسماعیل السلام کہتے ہیں ابا جان آپ مجھے دیکھو مت بلکہ ہے نا ایک پٹی آنکھوں پہ باندھ دو۔ اسماعیل السلام پٹی باندھتے ہیں، اب پٹی باندھنے کے بعد یہاں پر باپ اور بیٹے کی محبت، اللہ کا عرش ناقل جاتا ہے، فرشتے رجت الملائکہ فرشتے آسمانوں میں چیخ و پکار کرتے ہیں اے اللہ ابراہیم کی جو ہے مدد فرما، اے اللہ وہاں پر اسماعیل ذبح ہونے والے ہیں، اے اللہ تو ابراہیم کی مدد فرما۔ فرشتے چلانا شروع کرتے ہیں، رجت الملائکہ عرش کے اوپر فرشتوں کی آوازیں آتی ہے، عرش کا ستون ہے نا ہل جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے محترم دوستو جب ہے نا لٹایا جاتا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی ہے، چھری جب چلانا چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین بسم اللہ اللہ اکبر، جب چھری کو دباتے ہیں تو اللہ کی قسم رب کائنات کی قسم میرے نبی نے فرمایا وہ چھری ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے گردن کو چہرے کو ہے نا کاٹ ہی نہیں رہی تھی، چل ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ میرے اللہ کا حکم نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام وہاں پر ذبح ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ذبح ہو جائے۔ میرے محترم دوستو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتے ہیں اے جبرائیل جاؤ جنت میں جو دمبا ہے 4000 سال سے جو چل رہا ہے، جنت کی جو گھاس کھا رہا ہے، ایک روایت کے مطابق 40 سال ہے، ایک روایت کے مطابق 40,000 سال ہے، 400 سال ہے، بہرحال اس میں جانا نہیں ہے، تو دمبے کو لے جاؤ، فوراً جاؤ اور جا کر اسماعیل کو ہٹا لو اور وہاں پر دمبے کو رکھ دو۔ علیہ السلام آتے ہیں، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا جاتا ہے، دمبے کو رکھ دیا جاتا ہے، دمبا وہاں پر ذبح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اپنی پٹی جب ہٹاتے ہیں تو سامنے دمبا پڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اسماعیل سیدھے طرف کھڑے ہوئے ہیں، جبرائیل امین دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں، جبرائیل امین سلام پیش کر رہے ہیں یا ابراہیم سلام علی ابراہیم۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم ہم نے تمہیں جو رویا کے معنی خواب کے ہوتے ہیں، اے ابراہیم ہم نے تمہیں جو خواب دکھایا تھا وہ خواب کو پورا کر دکھایا، سلام علی ابراہیم۔ میرے محترم دوستو